ہمارا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی جو تھی نا، اللہ اکبر، یہ مسلمان کے ساتھ تھی۔ تکلیف اس لیے ہوئی تھی کہ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان تھے، اور آنیسٹلی جب تک ہم نے خود نہیں نا ہسٹری پڑھی ہوتی تو یقین ہی نہیں آتا، لگتا ہے کہ ہسٹری میں کچھ غلط لکھا ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، رائٹ؟ تو پھر بھی ہمیں ایک سنت ہمارے سامنے آتی ہے نا، کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایسے کرتے تھے، اچھا اتحیات میں وہ اپنے پاؤں ایسے رکھتے تھے، اچھا ہائے میرے سے تو رکھے نہیں جاتے، پاؤں میں درد ہوتی ہے، نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں، اچھا پانی ایسے پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے کیا تھا، ہم کوشش کرتے ہیں نا اس طرح سے کرنے کی۔ تو یہ لوگ جو تھے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہوا تھا نا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے، اور یہ تو ابھی صحابہ زندہ تھے، ان سے بھی تربیت لی ہوئی تھی۔ تو ایسے کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال، صرف 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا، محرم پہلا مہینہ تھا نا، آپ سوچیں کہ رسول اللہ تو 10 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، صرف 50 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، اور اتنے بروٹل طریقے سے، اتنی تکلیف دہ وحشیانہ طریقے سے۔ تو کیا ایسے واقعات پیش آئے تھے؟ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، تاکہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہسٹری کیا تھی۔ تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ان کی محبت کیسے تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے شکم پہ، جیسے ان کے پیٹ پہ نا، یہ امام حسن اور حسین دونوں کھیل رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، اتنا پیار آیا، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ محبت کروں، یہ تو میرے پھول ہیں۔ اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس کا میں چھوٹا سا حدیث کا پارٹ جو ریلیٹڈ ہے اسے وہی سناؤں گی۔ تو کہتے ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے، تو اتنے میں امام حسن اور حسین جو ہے نا، انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوا تھا۔ آپ کین یو امیجن، بچے انہیں لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اور حضرت حسین جو تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہی کی شکل اور اسی طرح کا رنگ ٹھنگ جیسے ہوتا ہے، تو بہت پیارے تھے۔ تو یہ چل کے آ رہے تھے، انہوں نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، اور گرتے چلتے جیسے نیا نیا بچہ چلنا سیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ ممبر سے نیچے اترے، آ کے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا، بہت پیار کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا، اب شروع کا معاملہ، کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے، تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں، 12 سال تھی۔ اور پھر حضرت علی جو ہے ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ، مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی۔ اچھا، اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا، وہ بات کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا، وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا، تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے، اور ساری جگہوں سے جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی، تو مشیر آتے تھے، تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی۔ تو حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا۔ امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے،
لیکن اس کے بعد وہ دا فرسٹ ٹائم وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے، جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیر ہی رہی، خلافت اتنی دیر رہی تھی، تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا۔ اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے؟ کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے۔ اب 2 خلیفہ تھے۔ اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ ہی بیکڈ آف، انہوں نے کیا کیا؟ ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے، جنگ جمل، اگر اس دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا، اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا۔ انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، جو امیر معاویہ ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا جیسے ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں۔ تو 15 سال کا فرق تھا۔ امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 ساڑھے 6 7 سال کا کے یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا۔ اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا آپ بیعت کریں آپ بیعت کریں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں۔ امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں بتاتا ہوں۔ گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ
مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں، اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں اترے تھے، اور پھر 10 محرم کا، تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی، تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے، جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا، امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین مؤذن مکہ، اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے۔ تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے، ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں۔ کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی، اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک بندہ جو آتا تھا نا، وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنے جس طرح سے بھی، ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی 30 سے 40,000 لوگوں کی بیعت تھی۔ اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اب امام حسین، اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے، اور امام حسین جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے، اینڈ ہی واز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا سپل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں، جادو کر دیا یا کچھ بھی، تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا، تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی، تو ہی واز ان مکہ، تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے۔ پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اب اچھا، یہاں پہ آپ رکیں، اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے
کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے۔ میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی۔ میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی، ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی۔ اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا۔ جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا، یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو۔ اچھا، یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے، تو اب یہاں پہ اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا ہے اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں۔ اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈیفرنٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا، اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کے کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، اپنے اپنے مقصد سے، کسی کا رشوت تو کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے، اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی، اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے، تو ہم اس کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔
تو جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو مین ان کا بندہ تھا اس کو جب اس سے یہ ملے تو کہ یہ بندہ ہے جو مین کام کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے تھیلی وہ دی ان کے پاس، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مین بندہ ہے تو مسلم بن عقیل اسی کے پاس ٹھہرے ہوگی، کیونکہ وہ تو مہمان تھے وہاں پہ۔ اچھا وہاں پہ جب انہوں نے دیا تو یہ واپس آئے، راتے ابن زیاد کو کہا کہ اثر کلپریٹ تو یہ بندہ ہے جو جس نے ساری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنتا تو ایسے تھا کہ وہ امیر معاویہ کی طرف کا ہے، لیکن اندر سے وہ امام حسین کے ساتھ تھا۔ اب ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے انکار کیا، تو وہ لوگوں نے جس نے اس کو تھیلی دی تھی ان کو اس کے سامنے بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بات کھل گئی ہے، اور پھر ان کو اتنا مارا اور کہتے اس کو شہید ہی کر دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیسے ہوا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو کبھی۔ اچھا اب مسلم بن عقیل فائنلی پکڑے گئے، اور ان کو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا گورنر، جو ان کے آرمی کا ہی جیسے بندے تھے، ان کا پورا گروپ تھا جس کو انہوں نے فوج کے بندے تھے، اس طرح سے ان کو بھیجا تھا۔ اس نے کیا کیا آ کے جب مسلم بن عقیل کو پکڑا تو انہوں نے کہا تھے تو مسلمان ہی نا، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا تم مجھے پکڑ رہے ہو، مجھے پتہ ہے کہ میری اب جان تم لوگ نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین کو کسی طرح سے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے بھی ہے نا وہ واپس چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے ہیں اور سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آئیں۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ امام جو مسلم بن عقیل ہے نا ان کو قلعے کے اوپر لے جا کے تمام لوگوں کو پہلے بلایا، اکٹھا کیا گیا، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو ہم یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کس دن واقعہ پیش آ رہا ہے؟ امام حسین 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن، اللہ اکبر، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ان کو قتل کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، اب جیسے ہی راستے میں یہ پہنچتے ہیں تو کربلا کے کوفہ کے نزدیک ابھی تھوڑی دور ہی ہے، تو امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرک وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کے ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کر رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسیج دیا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں، تو اس کو پکڑ لیا، اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے۔ اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا، جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں امام حسین پہنچنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں، اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں، تو ان کو وہ جو آدمی تھا ابن اشر جو ان کو پکڑنے آیا تھا مسلم بن عقیل کو، اور ابن اشر نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام جو ہے وہ امام حسین کو پہنچا دوں گا، تو ابن اشر کا جو قاصد ہے وہ امام حسین کو ملا، وہ نکلا وہاں سے کسی بھی بہانے سے، اور اس نے جا کے جب ان کو مسلم بن عقیل کا بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے، اور یہ سچویشن ہو گئی ہے اور لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بازی ہی الٹ گئی ہے،
اب امام حسین چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. اور امام حسین نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں ادھر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوفہ کے لوگ جو ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی واپس مطلب ایسا نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، وہاں پہ سب آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. اب امام حسین آتے ہیں، آگے تھوڑا آتے ہیں، اب وہ قافلہ آگے آ رہا ہے. اب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خیمے لگاتے ہیں، اور یہ بات ہے 3 ہجری کی، اور بعض کتابوں میں یہ 2 ہجری کا واقعہ آتا ہے اور بعض میں یہ 3 ہجری کا آتا ہے. اب جیسے ہی امام حسین ادھر پہنچتے اپنا قافلہ لگاتے ہیں، اچھا ابن زیاد نے جیسے اس کو مسلم بن عقیل کا یہ پتہ چلا سب کچھ، اس نے اسی وقت نا ایک بندہ بھیجا یزید کے پاس کہ مجھے آرمی چاہیے، امام حسین ایسے آ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے، تو مجھے ہیلپ چاہیے. کیونکہ جب اس کو بھیجا تھا تو 17 لوگ تھے اس کے ساتھ، ابھی تک کوئی آرمی نہیں تھی. اچھا وہاں پہ کیا تھا کہ ایک پوری آرمی جو تھی، اب اس کے آرمی کے نا نمبر آف پیپل بھی ڈفرینٹ کتابوں میں ہے. جو میں نے لیا تھا وہ 4000 کے قریب تھے، جو کہ کسی اور جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہے تھے. ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی اور ملک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی تو ہوتی تھی جنگیں. اب یزید نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے کوفہ کی طرف جاؤ اور ابن زیاد کو ملو، ابن زیاد تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا اب آرمی جو تھی وہ ساری جو ہے وہ کوفہ کی طرف آتی ہے. ابن زیاد کو جب ملتے ہیں، ابن زیاد اب اس آرمی کا جو گورنر تھا نا، آرمی کا اللہ اکبر کمانڈر تھا، وہ تھا عمر بن سعد بن وقاص. عمر بن سعد بن وقاص. اور سعد بن وقاص وہ صحابی تھے جو بہت جن کا نام تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے تھی، اور اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے اب ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب یہ کمانڈر بھی تھے آرمی کے، ان کو جیسے حکم اب ملا، اب یہ ان کو جب اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسج کیا کہ آپ 3 ہجری 3 ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، محرم کی 3 کی تو امام حسین کو میسج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کا مقصد مطلب کیا ہے یہاں پہ آنے کا. امام حسین نے کہا، پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اور اتنے دیکھیں انہوں نے مجھے خط بھیجے، اتنے پیغام بھیجے، تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس نے عمر بن سعد جو تھے ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے کربلا میں، اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو. ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا. اللہ اکبر. اس کو پیغام بھیجا. ہی واز ویری ایروگینٹ. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، میں کوئی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے. اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں اور میں اپنی خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر
ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم. تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا. جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا؟ اب آپ کو میں تھوڑا سا، میں اب اتنا وہ اپنے اسے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام نہ بھول جاؤں، سوری. اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا. اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے. 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ. امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے، کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا. تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے. تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے. ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے. اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے. اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی. لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے قتل کرتے گئے، ان کو شہید کرتے گئے، اور ایک ایک ختم ہوتا گیا. اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں. اتنے میں شمر نے کہا، اس کے ساتھ شمر کے ساتھ تھا سنان بن انس. سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ. اللہ اکبر. اچھا، میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی، کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے، کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں. اب کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے شمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ. جب اس نے تیر چلایا تو اس سے امام حسن کو وہ لگا، تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے، اور شمر اور سنان بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. تو اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے. اللہ اکبر. اتنا مشکل ہوتا ہے یہ. میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے. تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے ان کے گھوڑے چلا دیے اوپر، ان کے خیموں کو آگ لگا دی. اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب، کیونکہ امام حسن کی بہن تھی، وہ بھی اہل بیت میں سے تھی، وہ ساتھ تھی، ان کے بچے تھے. زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا. تو he was only 22-23 years old. تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کہتے کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ، گورنر تھے نا، کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے، تو اللہ اکبر حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا. وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی،
اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت، اتنے پیار، اتنے احترام سے رکھا. اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں، جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی. اور وہی زینب تھی اس وقت کہ کپڑے ان کے کہتے ہیں برا حال ان کا بھوک پیاس کے ساتھ. اور اس طرح سے جب ان کے قافلہ لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ زین العابدین اور باقی پورے جو صاحب اہل بیت تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ نیزوں پہ لے کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے. ابن زیاد نے جیسے ہی دیکھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک تھی، اس کے ساتھ وہ امام حسن کے جو سر کٹا ہوا تھا وہ تشت میں، مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا بڑی سی پلیٹ، اس کے اندر تھا رکھا ہوا تھا. تو اپنی سٹک سے نا اس کی بے حرمتی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ادھر اللہ اکبر، ادھر ایک صحابی رسول تھے، 2 ڈفرینٹ نام آتے ہیں، ڈز ناٹ میٹر. کہتے ہیں وہ انہوں نے جب دیکھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو وہ غصے سے لرز اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں سے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تم ایسے نہیں کرو. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر اے بوڑھے اگر تو چپ نہیں ہوا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. اور وہ غصے سے نکلے اور انہوں نے نکلتے نکلتے بولتے جا رہے تھے، کوفہ والو تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اللہ اکبر، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو قتل کروا دیا، تم نے اچھا نہیں کیا. اب یہاں پہ جیسے اب یہاں پہ تھوڑا سا بریک دوسری طرف لے کے میں آپ کو جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ پورا قافلہ جو ہے اس کو یزید کے پاس بھیجا گیا. اب مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے. اب دیکھیں کہ ام سلمہ کو جیسے یہ خبر پہنچی تو اتنا وہ روئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ظالموں پر. اچھا، جیسے ہی مکہ اور مدینہ میں خبر پہنچتی ہے سب نے ریفیوز کر دیا بیعت کرنے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیعت اٹھا، جن لوگوں نے اس وقت ڈر کے مارے کی تھی نا، سب نے اٹھا لی اپنی بیعت کہ ہم یزید پہ بیعت نہیں کریں گے. اب جیسے یزید کو پتہ چلا اس بات کا کہ سب نے مدینہ اور مکہ میں ایسے ہوا ہے، اس نے کیا کیا، پوری ایک آرمی وہاں پہ بھیجی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا آنیسٹلی واقعہ ہررا، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اگر آپ کو کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا سپیچ تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا، کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے. کہتے واقعہ ہرا جو ہے اللہ اکبر روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت، دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں، میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا، اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا، یہ ڈفرینٹ تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعے کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا. ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی کہتے ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا. اور صحابیات جو تھی وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب ولید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے. تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی، عبداللہ بن زبیر کی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا، مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتا ہے نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر، مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی. جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے،
تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے، مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہیں کے ہاتھ میں تھا. پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا میں آپ کو، اللہ اکبر، اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی. 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے. اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا، کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا، 1 ہفتہ تک. اللہ اکبر. تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا. ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنے وہ ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کرے کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے. انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد. ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. اور توابین جو تھے نا، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں 1 دن رہے اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے، اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے. میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ایک زمانے میں انڈیا گئی تھی تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا، تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا، اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی. اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. تو ان کی ہسٹری جو تھی جو ان کے پاس پہنچی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی.
جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی. تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے. اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ. تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں. ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا. دیکھیں اس پورے واقعہ میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے. نمبر 2 ابن زیاد تھا. نمبر 3 یہ کہ شمر تھا، جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور نمبر 4 یزید تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ ہرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے تو، اور یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو، وہ کہنا چاہیے نا پائس قسم کے. اور پھر خانہ کعبہ کے متولی، ابھی اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، خانہ کعبہ کے متولی تھے جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے سارے بنو ہاشم اور دوسری طرف وہ تھے. اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا، محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا؟ میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا اس کو زیدی زیدی شیعہ جو تھے، یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہیں جیسے ہم لوگ ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے. ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں،
ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق، کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کا فریضہ دیا ہے، اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا، اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ، کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے، قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا۔ تو میں آج کیا کر رہی ہوں؟ میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں، میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچئے کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا۔ آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا۔ آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا۔ ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا۔ ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورۃ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورۃ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہے، ایک سے ایک، جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے نا۔ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایکچولی ان گناہوں کے لیے تو معافی نہیں مانگی ہوئی ہے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو گناہ ایسے ہیں نا، ان کو یاد کر کے ایک دفعہ ان کو یاد کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے کہ یا پاک پروردگار اس وقت مجھے علم نہیں تھا، مجھے اس کی انٹینسٹی نہیں پتہ تھی، لیکن جب میرے قرآن میری زندگی میں کھل گیا ہے یا پاک پروردگار، تو میں ان گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ تو یہ تو دعا ہی اتنی پیاری ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ یاد کر لیں، بہت آسان لفظ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ جو اگر ہم نے دنیا میں کیے ہیں، ہم اپنے مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ البروج، دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج۔ اللہ اکبر۔ آج کی سورہ جو ہے نا، اس کے جو آپ کا مین آپ کو میسج ملے گا وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جب ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں، جب ان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو انعامات کا بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں نا ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے
ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی اس دور میں سورہ نازل ہو رہی ہے جس وقت مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ ہم نے پہلی جو صورتیں پڑھی نا وہ ابھی شروع کا دور تھا، ابھی مسلمانوں پہ ایسا حالات تھے کہ وہ چھپ کے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، ابھی ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، ابھی ظلم و ستم ان کے اوپر نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن یہ سورہ جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک صحابی جب وہ کلمہ کہہ دیتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، نہ صرف صحابی بلکہ صحابیات، تو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ بیسیکلی یہ صبر کیسے کرنا ہے، اور کیونکہ یوزلی پتہ ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ بہت اسلام فالو کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اوپر جب ایسی مشکل آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، ان کے پاس ایسی کیوں مشکلیں آئی ہیں۔ تو آج کی سورہ میں ہمیں اس کا بھی جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے وَالسَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان کی۔ سب سے پہلے تو ہم قسم کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن پاک میں about 20 سے زیادہ جگہوں پہ وَطُورِ وَالسِّینِین والی جو آیا ہے، اور اب ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ تو ڈیفرنٹ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین، اس کی بات کری تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے، یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں، کیونکہ آسمان اتنا بڑا جو ہم دیکھتے ہیں، زمین اتنی بڑی جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ان چیزوں پہ جب غور و فکر کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کی قسم کھا کے ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، جس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ وجہ، اور وہ وجہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ جیسے انسانوں کے لیے اس کے بارے میں کیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 89 میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں قسم کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا عربوں میں یہ رواج تھا، وہ ہر بات کرنے سے پہلے نا واللہ 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 ایسے بات کرتے تھے، جیسے اکثر میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ قسم اللہ کی قسم ایسے ہے، ایسے بات کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ عادتاً بندہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ والی قسمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسم تم سوچ سمجھ کے کہتے ہو، تم کھاتے ہو سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہو، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پہ تمہارے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی فار ایگزامپل ایسے تھے، کچھ صحابیات ایسے تھیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میں نے کسی رات کو میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ نہیں پڑھ سکے، یا ان کو چھوڑنی پڑی بیچ میں، جیسے کچھ کبھی چھوڑ دیتے تو ایک گلٹ ہوتا تھا بہت بڑا کہ اب کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، صحابی تھے، جنہوں نے یہ قسم کھا لی فار ایگزامپل میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر میں کبھی عورتوں کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسمیں وہاں پہ عرب، کیونکہ ان کے رواج بھی اتنا تھا کہ وہ آرام سے وہ کھا لیتے تھے قسمیں۔ اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ تو قسم ہم نے اس وقت کھائی تھی، اگر ہم توڑتے، جیسے اگر کوئی ایسی چیز جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز پہ اگر قسم کھائی ہے تو اس سے بہتر چیز جب تمہیں پتہ چل گئی تو قسم توڑ دو، اور اب اس سے بہتر چیز کر لو جو حلال ہے، جو اللہ کی اجازت ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اب کفارہ اس کے لیے کیا تھا؟ سورۃ المائدہ میں ہی اس کے کفارے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا،
جو ریگولر ہم گھروں میں کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا. نمبر 2 یہ کہ ان کو کپڑے پہنانا، مطلب ہر 10 لوگوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا پہنانا. نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی غلام، ابھی تو غلام ہے نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، غلام آزاد کرانے کے لیے تھا، کیونکہ غلامی کا دور تھا نا، جب لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے غلام ہوتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا. تو ہم نے کبھی ہسٹری پڑھے نا کہ کس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے پہ حضرت ابوبکر کیسے آزاد کراتے تھے، اور کس طرح سے ان کو اتنی انٹینس وہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جب وہ کریں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا. تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے جو غلطی ہوتی تھی اس کے کفارے کے طور پہ بھی غلام آزاد کراتے تھے. تو آہستہ آہستہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اسی لیے آج غلام نہیں ملتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے، اس کو توڑ دیا، تو پھر ایک غلام آزاد کرانا. اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے اور اتنی وسعت نہیں ہے آپ کے مال میں، تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس کی تفسیر بتا دی. اچھا، اب ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے فار ایگزامپل قسم، اللہ نہ کرے، ویسے یہ تو بہت ہی غلطی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے جان بوجھ کے پتہ ہے کہ کسی چیز پہ ہم نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے میرے سامنے یہ کسی کو فار ایگزامپل قتل کیا تھا، مقدمے ہوتے ہیں نا جیسے، وہاں پہ جھوٹی گواہی دے آئے اور قسم کھا لی. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ کہے اچھا جی میں تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں تو کوئی نہیں، مجھے معاف ہو جائے گا. اس کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گی. جسٹ میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا بتا دوں. اور میں ہمیشہ یہ ہنستی تھی کہ بچپن میں تو امی کے سامنے کیونکہ ڈر لگتا تھا نا کہ یہ کام کیا تو نہیں امی ہم نے نہیں کیا، تو جھوٹی قسم سے امی بھی یہ کام نہیں کیا. تو جب سمجھ آئی تو میں ہنستی تھی کہ یہ تو اب روز ہی کسی مسکینوں کو 10 کو کھانا کھلانا پڑے گا، اتنا کچھ بول چکے ہیں. اللہ معاف کرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ لو قسموں پہ جو بچپن میں کھائی ہوتی ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ آسمان کی قسم. دیکھیں آسمان، بروج کس کو کہتے ہیں؟ کہ برجوں والا. جیسے اب دیکھیں کہ لاہور میں رہنے والوں نے نا چبرجی کا نام سنا ہوا ہے، 4 برج. جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے نا اس کے اراؤنڈ بڑی بڑی فصیل، جیسے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں، اور دیواروں کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے. جیسے آج آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، آپ کو باہر سے نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے، اس میں شیشے لگے ہوتے ہیں، تو اندر گن مین بیٹھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آسمان جو ہے نا وہاں پر بھی حفاظت پورے بندوبست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی جو برجوں والا ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سیکیورٹی کا سسٹم ٹائٹ کر دیا تھا کہ جنات جو تھے اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ آسمان پہ جاتے تھے اور جو کوئی خبریں وہ وہاں سے کچھ خبریں اڑا کے لے آتے تھے اور آ کے کاہن کو بتاتے تھے، اور وہ جھوٹی سچی بیچ میں ملا کے پوری سٹوری کریٹ کر کے وہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان کو وہ بتا دیتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ جب قرآن نازل ہونا تھا تو سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ جنات کو یہ لگا کہ یہ کیا ہوا کہ جب اوپر خبر لینے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کے اوپر پھینکے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نازل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب یہ آیا نازل ہوئی یا یہ سورہ نازل ہوئی تو اتنے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ اس کی حفاظت. دیکھیں سبحان اللہ، میرے اور آپ کے ہاتھ میں آج وہ قرآن ہے جو اتنی حفاظتوں کے ساتھ اس دنیا میں، جب کہاں لوح محفوظ سے کیسے وہ آسمان دنیا پہ اور پھر کیسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرما رہے ہیں، اور کیسے آج وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں، اور آج میں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وقت کو قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم کھا رہے ہیں جو برجوں والا ہے، جس کی حفاظت کی جاتی ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ،
اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. کس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا، حساب کتاب کا دن آ کے رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر لو اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا جو زندگی دی ہے اس کا حساب لیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں جب بھیجا تھا جو نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی ان کا حق کیا ادا کر کے آئے ہو. اور ہم نے یہ بہت اچھے سے جان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے. جو آنکھ اللہ نے دی ہے نا اس کا حق یہی ہے کہ ہم اس سے وہی کام لیں جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دی ہے، اس سے وہی بات سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اس سے وہی بات کہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہر نعمت اپنی اولاد سے لے کے اپنے ہسبینڈ، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، ہر ایک کے لیے آپ سوچیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا حق یہی ہے کہ وہ اسی کے لیے جس نے وہ عطا کی ہے نا اسی کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا. زندگی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے. تھوڑی سی زندگی میں جب انسان اتنی زیادہ زیادتی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوگا کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جائے. مطلب وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، شاہد دیکھنے والے کو کہتے ہیں، مشہود وہ ہوتا ہے جس کو دیکھا جاتا ہے. تو قسم کھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی؟ کیونکہ قیامت کے دن ہم شاہد ہوں گے اور قیامت کا دن ہم دیکھیں گے وہ مشہود ہوگا جس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے. جیسے کرامن کاتبین قیامت کے دن یہ شاہد ہوں گے اور ہمارے اعمال مشہود ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، وہ شاہد ہوں گے. ہم نے پڑھا نا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتوں میں بھیج دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. لیکن قرآن پاک میں میرے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اب دیکھیں سورۃ فرقان کی آیہ نمبر 31. جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی آنیسٹلی میں 10 مرتبہ شاید میں نے واپس جا کے اس آیہ کو پڑھا تھا اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ پہلے تو ذہن میں کبھی ایسی چیز تھی نہیں نا. پتہ تھا کہ انشاءاللہ شفاعت تو ہو جائے گی یہاں پہ، کیونکہ اس وقت تو قرآن ایسے نہیں کھلا تھا زندگی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، کہ میری قوم نے کر لیا تھا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، پھر اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں، اس پہ عمل کرنا، کیونکہ پڑھیں گے محبت ہوتی ہے قرآن سے، پھر اس پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، اس کے لفظی ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تفسیر تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھ آئے کہ میرے رب نے آخر مجھے کیا کہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں کہ جو ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُتِلَ اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے. اصل میں اب اس جو سورہ ہے نا سورۃ بروج، اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام پہ اس وقت بہت ظلم ہو رہا تھا. اور دیکھیے حضرت بلال، اللہ اکبر، ان کے آپ نے بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کس طرح سے، کیونکہ غلام تھے نا، تو امیہ بن خلف جو تھے ان کے وہ غلام تھے، وہ اتنا ظالم تھا کہ ان کو تپتی ریت. آپ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی گرمی کا کیا عالم، اور وہ پتھر پورے پہاڑ اتنے، اس کے اوپر ان کو گھسیٹتے تھے. اور جب وہ تھک جاتے تھے مار مار کے تو پھر وہ جو بچے ہوتے تھے یا ینگ لڑکے ہوتے تھے، گلے میں جو جیسے ہوتا ہے نا رسی ڈال کے، تو ان کے ہاتھ پہ پکڑا دیتے تھے اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے سارا دن. اور ان کو صرف کس لیے؟ اس لیے کہ وہ
اسلام لے آئے ہیں تو ایک ہی بات ان کو کہتے تھے کہ تم نے نیا دین تم نے جو اپنایا ہے تم اس کو چھوڑ دو، اور وہ عہد 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 کہتے رہتے تھے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا میں، آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اب تو میڈیا ہمارے سامنے اوپن ہے، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا۔ تو وہاں پہ آ کے جب زیادتی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی حوصلہ دیں گے کہ یہ جو واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ لوہار تھے، اور ان کو ایک عورت تھی ام انمار، آئی تھنک ان کا نام تھا، مجھے لگتا ہے یہی نام تھا۔ تو انہوں نے ان کو خرید لیا ہوا تھا، ان کے غلام تھے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا، تو کہتے کہ وہ سلاخ لیتی تھی لوہے کی اور اس کو بھٹی میں تاپ کے تو ان کے پیچھے ان کی پیٹھ پہ وہ لگاتی تھی، اور وہ جل کے ان کا کہتے ہیں کہ وہ حال تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ صہیب، کیونکہ باتیں نہیں زیادہ کرتے تھے، تو پوچھا کہ صہیب اس زمانے میں جب اسلام نیا نیا قبول کیا، کیونکہ یہ شروع کی میرا خیال ہے کچھ 6 نمبر ان کا آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ کیا مطلب کوئی واقعہ بیان کرو، کیونکہ جیسے بیٹھتے تھے نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ حضرت صہیب نے کچھ نہیں بولا۔ حضرت عمر نے جب دوبارہ پوچھا نا تو انہوں نے صرف اپنی شرٹ جیسے ہوتے ہیں نا پیچھے سے اوپر اٹھا کے اپنی کمر دکھائی، تو کسی جگہ پہ آپ جلے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہے نا تو گوشت تھا ہی نہیں، پوری سکن پیچھے کی ان کی جلی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ پہ سلاخوں کے نشان تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو عورت تھی نا ام انمار تھا آئی تھنک ان کا نام، تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ سارا وقت وہ چیختی تھی درد سے، کہ سر میں اتنی ان کو درد ہوتی تھی۔ تو جب ان کے علاج کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ گرم سلاخ جو ہے جب ان کے سر پہ لگاتے تھے نا تو شاید ان کی نسیں ساری برن ہو جاتی تھی، تو اس سے ان کو کچھ دیر آرام آتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی چیخنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے کرتے کرتے ان کی موت آئی تھی۔ اور حضرت بلال، امیہ بن خلف، جنہوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا تھا، بدر میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی ابھی تو بدر ہوئی نہیں تھی نا، ابھی تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، تو ابھی وہ جیسے ہم لوگوں کے اوپر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہوگی یا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ان کو جو تسلیاں دے رہے تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا ہے، اور ان کو کیسے انعامات اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے ان کو۔ دیکھیں یہ تو میں صرف ان کی بات بتا رہی ہوں نا کہ جو مشرکین نے کیا تھا۔ آپ یہ سوچیں، آپ امام ابو حنیفہ کا پڑھ کے دیکھیں، مشرکین نہیں تھے، اپنے مسلمانوں نے ان کے اوپر کیا ظلم کیا تھا دین کی وجہ سے۔ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ دین پہ قائم رہنے کی وجہ سے کہ وہ کتنے ظلم ہوتے تھے، ان کے 100 کوڑوں کی سزا ان کو ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا انہوں نے اس کو ایک عہدہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا کہ میں قضا کا عہدہ جیسے ہوتا ہے نا قاضی بننا، اس طرح کا عہدہ تھا، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے ساتھ مجھے بھی ویسے ہی فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں گے۔ اور انہوں نے جب انکار کر دیا، اور یہ ایک لمبی سٹوری انشاءاللہ کبھی میں سناؤں گی، تو ان کو یہ سزا دی گئی تھی، 100 کوڑے ان کو لگائے گئے۔ اس کے بعد جیل میں ان کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابو حنیفہ جن کی فقہ ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ حال تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا وہ فتنہ، اس زمانے کا وہ کیا کہتے ہیں جو مین بادشاہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو وہ کیوں کہتے تھے؟ اس پہ جو ان کو اس وقت کے سارے علماء، ان سے یہ فتویٰ لیا جاتا تھا کہ یہ وہ کہیں۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں
کتنے علماء نے یہ خرید لی سٹوری اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر دیا تھا. لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا، جب ان کے ساتھیوں کو نے پوچھا نا کہ امام صاحب یہ تو اجازت ہے کہ جب ہماری جان کا خطرہ ہے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تمہاری جان کو خطرہ تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ کون بتائے گا کہ کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی. میں اس بات پہ انکار کرتا رہوں گا، کیونکہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ دین کو میں سنبھال کے رکھوں گا. اور انہوں نے پھر کہتے کہ جب جیل میں ان کو یہ سزا ملی نا کوڑوں کی، تو اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب جیل تو ٹھیک ہے، کم از کم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن مجھے کوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ امام صاحب ڈرے نہیں، 2 کوڑوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پہ پڑ رہے ہیں کہاں پہ نہیں. اللہ اکبر. کہتے اتنا ظلم کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے دین پہ قائم رہنے کے لیے کتنا ظلم برداشت کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ان کو چھوڑیں گے نا. تو اب آگے دیکھیے یہاں پہ جو قتل اصحاب الاخدود کا جو واقعہ تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اور رہتی دنیا تک آج بھی جو لوگوں پہ ایسے ظلم ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تسلی ملتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ حدیث سے، لیکن میں پوری سٹوری آپ کو سنا دیتی ہوں، کیونکہ جب سٹوری کی طرح آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ واقعہ یاد رہے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اگلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس کیا تھا کہ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جو اس کو جادو والی چیزیں بتاتا تھا یا اس طرح سے، تو بڑا مشہور تھا وہ. اب وہ جادوگر جو ہے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ذہین لڑکا ایسا دے دو کہ جس کو میں یہ جادو کے جو ساری چیزیں سکھا دوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں گا تو وہ تمہارے کام آئے گا. اب بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا اور ان میں سے ایک بچہ پک کیا. ایک بچہ تھا ینگ بچہ تھا، وہ پک کیا اور اس کو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ والا بچہ جو ہے یہ جا کے جادوگر سے اس کا پورا علم سیکھے گا. اب بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہو گیا. راستے میں ایک جنگل آتا تھا جس میں راہب رہا کرتا تھا. اس زمانے میں ابھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آلموسٹ کہتے 40 یا 50 سال پہلے کا واقعہ ہے بیسیکلی. تو ہوا کیا کہ وہ جو راہب تھا نا وہ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پہ تھا. تو وہ جب بچہ اس کو ملتا تھا تو اس کی بات جب سنتا تھا تو اس کے دل کو لگتی تھی بات. وہ آہستہ آہستہ راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا اس نے. وہاں سے وہ اٹھ کے جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس سے بھی وہ سیکھ رہا تھا. ہوا کیا کہ ایک دن اس نے راہب سے یہ کہا کہ جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ وہ لیٹ ہو جاتا تھا، تو جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے مارتا ہے. جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں پہ لیٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں. تو راہب نے اس کو کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ گے تو تم اس کو یہ کہنا کہ میں گھر سے لیٹ آیا ہوں، تو گھر والوں کے پاس جاؤ گے کہنا کہ جادوگر سے لیٹ آیا ہوں، تو تمہاری جان بچ جائے گی. لیکن اسی طرح سے اس کا یہ سفر چلتا رہا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ آ رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پل ہے جیسے، تو ادھر ایک بہت بڑا جانور ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہل نہیں رہا، اور لوگوں کے لیے آمد و رفت کا راستہ جو ہے وہ بند ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب اس بچے نے کیا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا، اور اس کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے کہا کہ اچھا آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں، کیونکہ دونوں سے وہ علم لے رہا تھا، کہ میں یہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ یا پاک پروردگار، اگر یہ راہب کا جو علم میں سیکھ رہا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے تو میں یہ پتھر جب اس پہ ماروں گا اس جانور پہ تو یہ مر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ راہب ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں مرا تو اس کا مطلب جادوگر ٹھیک ہے. تو جیسے اس نے وہ پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا. اب وہ جیسے وہ مرا تو لوگوں کے راستہ چلنے والا راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ لوگ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب یہ بچہ واپس راہب کے پاس گیا تو اس نے جا کے یہ بات بتائی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی چن لیا ہے اور اب تمہاری منزلیں بہت بلند ہو گئی ہیں اور تمہیں اب آزمایا جائے گا، لیکن جب تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کیا، کہتے ہیں کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس راہب کے پاس اس میں اعظم تھا جس کی وجہ سے جو اس نے اس بچے کو دے دیا تھا. اب یہ بچہ جو ہے
یہ کیا کرتا تھا کہ جو بیمار ہوتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی، یہ دعا کرتا تھا۔ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو معجزے ملے تھے نا، اسی طرح کے کچھ معجزے اس کے پاس بھی آگے، کہ کرامات آ گئی نا، جیسے اس کے پاس کہ وہ ہاتھ لگاتا تھا آنکھ پہ تو لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اس کا نام جو ہے آہستہ آہستہ ساری جگہوں پہ مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے تو یہ سوچا کہ کیونکہ یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے تو یہ جادو کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ بادشاہ کا ایک وزیر وہ اندھا تھا، وہ اس کو جب پتہ چلا تو اس بچے کے پاس بے انتہا تحفے تحائف لے کے گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو گے تو یہ سارے تحفے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس بچے نے یہ کہا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ تو تم یوں کرو کہ تم اگر مطلب کلمہ پڑھ لیتے ہو، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس نے جب اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وزیر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے، آج کی ویسے کلاس میں سٹوریز ہے بہت زیادہ۔ اچھا، بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ او تم تو ٹھیک ہو گئے ہو، یہ کیا ہوا؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا مطلب تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارا اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے جو وہاں پہ لوگ تھے، جو اس کے سپاہی تھے، ان کو اس نے آرڈر کیا کہ اس کو پکڑ لو، اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اور یہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا، اس کو مارو، اور اسے پوچھو کہ یہ اس کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا۔ جب اس پہ ظلم ہونے لگا، اتنا ظلم ہوا کہ اس نے پھر اس بچے کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس نے یہ بتایا تھا۔ اچھا، اب بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ جو تمہیں جادوگر نے سکھایا تھا، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم لوگوں کا ایسے علاج کرنا شروع ہو گئے ہو، لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جادوگر نے نہیں بتایا مجھے، میرے اللہ جو ہے وہ اس نے شفا دیتا ہے، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں۔ سیم کوشچن اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کو مان رہے ہو، تم میرے علاوہ کسی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی اپنے لوگوں کو حکم دیا جو اس کے سپاہی تھے کہ اس کو پکڑو اور اس کو مارو جب تک یہ مانتا نہیں ہے۔ تو جب اس کو مارا کہ پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے، تو اس نے پھر اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ جب راہب کو پکڑ کے لائے تو سیم وہی سٹوری اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہ 3 لوگ ہیں۔ بادشاہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس راہب کو پکڑا، اور ان کو پکڑ کے تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اپنے جلاد کو حکم دیا بیسیکلی کہ وہ ایک آرا لے کے آئے، اور ان دونوں کے سامنے اس کو سر سے لے کے اس کے 2 حصے کر دیے اور اس کو ختم کر دیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اب یہ بات نہیں مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اگر تم اپنے اس دین پہ قائم رہو گے کہ جو تم کہتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تو تم توبہ کرو اس بات سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ تو جب وہ اپنی بات پہ قائم رہے تو پھر جو بادشاہ ہے اس نے راہب کے ساتھ اس نے اپنے وزیر کے ساتھ بھی یہی کیا، اور بچہ یہ دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں، ایک راہب تھا، ایک عالم دین بیسیکلی اس زمانے میں، تو وہی مسلمان تھے نا، اور دوسری طرف بادشاہ کا وزیر جو اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا، اور یہ ایک بچہ تھا، اور وہ بھی اپنی ایمان پہ کیسے قائم رہا؟ ورنہ تو اب اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا ذرا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ اب اس بچے کو جب وہ مارنے لگے تو بچے کو وہ نہیں مار سکے۔ نمبر 1 یہ کہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کو تم پہاڑ پہ لے جاؤ، اس کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے اس کو پوچھنا کہ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے اور اگر یہ مجھے ہی اپنا رب مانتا ہے تو اس کو واپس لے آنا، اور اگر یہ نہیں مانتا تو اس کو اوپر سے نیچے پھینک دینا۔ اب وہ بچے کو لے کے جاتے ہیں، بچہ راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا بہت پیاری ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا۔ اللہم اکفنی بما شئت، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا جس طرح سے تو چاہتا ہے۔ اب یہ بچے نے دعا مانگی تو کہتے ہیں پہاڑ ہلنے لگا، اور وہ جو لوگ اس کو پکڑ کے لائے تھے وہ گر گئے نیچے اور وہ مر گئے، اور بچہ چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو
अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैंने दुआ की थी और वो तो ख़त्म हो गया, इस तरह से वो मर गए और मैं तुम्हारे पास ज़िंदा सलामत आ गया हूँ। बादशाह ने फिर दूसरे लोगों को बुलाया, अपने कुछ और सिपाहियों को, और उसको कहा कि इसको कश्ती में बिठाओ और पानी के बीच में, समंदर के बीच में ले जाके इससे फिर यही क्वेश्चन पूछना कि अगर ये मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको फेंक आना। अल्लाह अकबर। इतनी स्टोरी लंबी है लेकिन ये बतानी ज़रूरी है सारी की सारी, क्योंकि अखदूद का वाक़या है ना। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको जब लेके गए तो अगेन बच्चे ने यही दुआ की, अल्लाहुम्मकफिनी, ए अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, बिमा शिता, जैसे तू चाहे। फिर क्या हुआ कि कश्ती हिली और वो जो लोग थे वो पानी में गिर गए, मर गए, और ये बच्चा उसी तरह से वापस आ गया। फिर बादशाह के पास आता है, बादशाह उसको देख के पूछता है तो वो अगेन वही क्वेश्चन, सवाल जवाब देता है। अब वो बादशाह को कहता है कि अगर तू मुझे मारना चाहता है ना तो एक काम कर कि तू मुझे मार वैसे नहीं सकेगा, मैं तुझे बताता हूँ कि तूने क्या करना है। तो बादशाह तो चाहता था कि इसको मारे किसी तरह से, तो ये ना हो कि ये तो लोगों में इसी तरह से बात फैल गई तो लोग तो मुझे मारने से इनकार कर देंगे, तो ये तो लोग इसके पीछे लग जाएंगे क्योंकि इसके पास करामात भी हैं। तो वो इसको किसी भी हाल में ख़त्म करना चाहता था। तो इस बच्चे ने कहा कि यूँ करो कि पूरे शहर को एक जगह पे, एक मैदान में इकट्ठा करो, मुझे सूली पे लगाओ, चढ़ाओ, और मेरा जो तीर है ना वो निकालो, और तीर निकालने के बाद फिर तुम ये पढ़ोगे कि बिस्मिल्लाहि रब्बी हाजल गुलाम, कि मैं इस बंदे, अल्लाह के नाम से ये जो तीर है ना, मैं इस बच्चे के जो रब है उसके नाम से मैं ये तीर इसको मारता हूँ, तो फिर मैं मर जाऊँगा। ठीक है। बादशाह ने कहा ठीक है। अब बादशाह को तो नहीं पता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे कितना बड़ा काम ले रहे हैं। अब देखिए ये बच्चा है, बच्चे की स्टोरी है। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि इसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया। बादशाह ने जब ये पढ़ा कि बिस्मिल्लाहि रब्बी हादल गुलाम, तो फिर तीर जब चलाया तो बच्चा मर गया। अब जितने लोग भी वहाँ पे देख रहे थे वो सारे के सारे इस्लाम ले आए। उन्होंने कहा कि ये तो इस बच्चे का रब जो है, क्योंकि वो तो पहले देख रहे थे ना कि जैसे वो ठीक कर रहा था सबको और उसके पास करामात थी, फिर बादशाह का वाकया ये तो हो रहा था वहाँ पे और लोग सुन रहे थे उसके बारे में। तो उन्हें जब ये पता चला, तो जब सारे इस्लाम ले, कुछ दिन के बाद जब बादशाह को ये खबर पहुंची कि पूरा शहर जो है उसमें लोग जो हैं वो तो अल्लाह को मानना शुरू हो गए, वो कहते हैं उनका रब अल्लाह है। तो ये बादशाह जो था उसने ये ऑर्डर किया कि जगह जगह पे खंदकें खुदवाई जाए और उसमें आग के अलाव जलाए जाए, ईंधन जलाया जाए, और सब जो ये नहीं मानता, जो इस बात पे इसरार करेगा कि उसका रब अल्लाह है, कि मैं उसका रब नहीं हूँ, तो उसको इस जलती हुई आग में फेंक दिया जाए। तो कहते हैं कि पूरा शहर इस तरह से आग में फेंका गया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसी का वाक़या बयान करेंगे कि आखिर में एक औरत थी, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो माँ थी ना, तो वो घबरा रही थी और वो डर रही थी कि मैं किसी तरह से बच जाऊँ, तो वो बच्चा बोला था। और ये वो तीसरा कहते हैं बच्चा था। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आता ना कि गोद में बोले थे, एक और बच्चे का था। ये वो बच्चा था जो माँ की गोद में बोला था कि ऐ माँ तू हक पे है, तू ना डर, तू छलांग लगा दे, और फिर माँ ने उस बच्चे के साथ छलांग लगा दी थी। अच्छा, ये एक वाक़या आता है। और एक और वाक़या यहाँ पे एक और आता है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से ऑलमोस्ट 40-50 साल पहले का वाक़या है। कि कहते हैं कि यमन का एक बादशाह था जो मदीना आता है। मदीना में उस वक्त यहूदी थे, तो वो उनसे इम्प्रेस होता है और वो अपना जो यहूदियत कबूल करता है, और जाते हुए बनु कुरैज़ा से 2 उलमा को लेता है और अपने वापस यमन में जाता है, और वहाँ पर लोगों को वो यहूदियत के बारे में बताते हैं। तो पूरा शहर, उस ज़माने में ये होता था ना कि अगर बादशाह के दीन पे सारे हो जाते थे, तो सारे के सारे यहूदी हो गए। अब क्या हुआ कि बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम जू नवाज था। जू नवाज।